अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मेरी बात सुनकर सामने बैठा मरियल और फफूंदज़दा बूढ़ा मुझे घूरने लगा। उसकी वीरान आंखों में अजीब सी बेबसी थी। वो हैरान और परेशान नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं बज़ाहिर अपने काम में मगन था, मगर मेरे कान बूढ़े के जवाब के मुंतज़िर थे। लेकिन वो बड़े मियाँ अपने लब बंद किए उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देख रहे थे। उनके होंठों से कोई लफ्ज़ बरामद नहीं हो रहा था। मैंने बड़े मियाँ को कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसे समझने के लिए दानिश्वर का दिमाग चाहिए। न ही मैंने ऐसे मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिनके मायने देखने के लिए उर्दू लुगत का सहारा लेना पड़े। मैंने सीधे सीधे सरकारी महकमों में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान में बड़े मियाँ को अपना मुद्दा बयान किया था। मैंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी वह हर उस शख्स की समझ में आती थी जिसने कभी न कभी सरकारी महकमे से कोई काम कराया हो। मैंने इंतहाई आसान अल्फाज में बड़े मियाँ को कहा कि बड़े मियाँ, फाइल आगे बढ़ाने के लिए इस पर पहिए तो लगाओ। मेरी बात सुनकर बड़े मियाँ टुकर टुकर मुझे देखे जा रहे थे। शायद उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी। बड़े मियाँ थोड़ी देर मेरे चेहरे को तकते रहे, फिर उनके होंठ हिले। पहिए? कैसे पहिए? पहिए, फाइल को आगे बढ़ाने के लिए पहिए चाहिए। लाल लाल कायदे आज़म की तस्वीर वाले पहिए। मैंने थोड़ा खुलकर अपना मुद्दा बयान किया। मेरे इतना वाज़े बोलने के बावजूद बड़े मियाँ की आंखों में शनासाई की कोई रमक पैदा नहीं हुई। वो उसी तरह वीरान नज़रों से मेरे चेहरे को देख रहे थे। मुझे उलझन होने लगी। मैं हुकूमत के इस अहम महकमे में अकाउंट्स ऑफिसर हूँ, कोई मजाक नहीं। मेरा वक्त बहुत कीमती है और मैं अपने इस कीमती वक्त की कीमत भी खूब वसूल करना जानता हूँ। ये बूढ़ा शायद जानबूझकर अनजान बन रहा है। ऐसे लोग बड़े काइयाँ होते हैं, सीधी तरह से जेब से पैसे ढीले नहीं करते। ठीक है बच्चों, तुम भी क्या याद करोगे? तुम्हारी फाइल पर ऐसे रिमार्क्स लिखूंगा कि सारी उम्र सर पटकते रह जाओगे, मगर तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हें तो मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। मैंने बड़े मियाँ की आंखों में आंखें डालकर सोचा। फिर मैंने चंद लम्हे इंतज़ार किया और फिर आवाज़ देकर अपने चपड़ासी शराफत को बुलाया। उससे कहा, शराफत, इन बड़े साहब को ज़रा बाहर ले जाकर पहिए का मतलब समझा दो। आइए आइए बड़े साहब, मैं आपको समझाता हूँ कि फ़ाइल कैसे आगे जाएगी। शराफत ने बड़े मियाँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो बड़े मियाँ अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़े हो गए और अपनी लाठी कमरे के फर्श पर टिकाते हुए शराफत के साथ बाहर चले गए। सर, इस बूढ़े के तिलों में तेल नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। बड़े मियाँ के कमरे से जाने के बाद मेरे जूनियर क्लर्क ने मुझसे कहा, मियाँ 20 साल हो गए हमें इस सीट पर बैठे हुए। ये सरकारी महकमा है, कोई मजाक नहीं। ज़रा 2-4 चक्कर लगाने दो दफ्तर के, थोड़ा दफ्तर में धक्के खाने दो, फिर देखना। यहाँ तो बड़े बड़ों की मूछ नीचे हो जाती है। ये बड़े मियाँ तो चीज़ ही क्या है। मैंने जूनियर क्लर्क को जवाब दिया, तुम अभी नए आए हो, अपने ये शकील बाबूजी चूसे हुए गन्ने से भी रस निकाल लेते हैं। मेरे कुलीग ने भी उस जूनियर क्लर्क को जवाब दिया तो दफ्तर में बैठे सब लोग हंसने लगे। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। शकील सर तो बड़े मियाँ के हलक में उंगलियां डालकर भी माल निकाल लेंगे। मेरे एक दूसरे कुलीग ने भी इज़हार ख्याल किया। वैसे काम सीधा साधा है, शकील सर के दस्तखत हो जाएं तो बड़े मियाँ का काम हो जाएगा। मगर फाइल मेरी मेज़ तक आएगी कैसे? उस फाइल पर पहिए तो हैं ही नहीं। मैंने कहा तो एक बार फिर दफ्तर हम सब के कहकहों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद चपड़ासी शराफत कमरे में दाखिल हुआ और मेरी मेज़ के पास आकर बोला, साहब, बड़े मियाँ को अच्छी तरह समझा दिया है। क्या बोला वो खोसट बुढ़ा तेरी बात सुनकर? मैंने शराफत से पूछा। पहले तो मेरी बात सुनकर खामोश हो गया, मिन्नत समाजत करने लगा कि सब कुछ लुट गया है, अब तो पास कुछ भी नहीं है। अगर हुकूमत की ये मंजूर करदा रकम मिल जाए तो थोड़ा आसरा हो जाएगा। शराफत ने तफसील से जवाब दिया। और दफ्तर से चेक मिलते ही बड़े मियाँ ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। फिर हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? मैंने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर साफ करते हुए शराफत को जवाब दिया, सही कह रहे हैं आप। आने दो बड़े मियाँ को दोबारा, साफ साफ इनकार कर दूंगा। पहले दाम फिर काम, शराफत जाते हुए बुड़बुड़ाया। ज़रा कैंटीन से दूध पत्ती चाय तो भेज दो। मैंने वापस जाते हुए शराफत से कहा तो वो सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया।
अगले दिन मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि बड़े मियाँ दोबारा आ गए, मगर इस मर्तबा चपड़ासी शराफत ने उन्हें अंदर कमरे में मेरे पास आने ना दिया, बल्कि कमरे के बाहर रखी हुई टूटी हुई बेंच पर 3-4 घंटे बिठाए रखा। जब भी बड़े मियाँ कमरे में आने लगते, चपड़ासी शराफत उन्हें रोक देता और कहता, साहब मसरूफ़ हैं, अभी किसी से नहीं मिलेंगे। ये सुनकर बड़े मियाँ लाचार होकर बेंच पर बैठ जाते। वो कई घंटे मेरे कमरे के बाहर बेंच पर बैठे रहे। उसी दौरान मुख्तलिफ लोग आते रहे और सबके काम होते रहे, क्योंकि वो मेरी मुट्ठी गर्म कर रहे थे, इसलिए उनका काम होता रहा। बड़े मियाँ शाम तक बाहर बेंच पर बैठे रहे। जब दफ्तर का वक्त ख़त्म होने लगा तो मैंने शराफत को आवाज़ लगाई, जी साहब, भेजो बड़े मियाँ को। मैंने चपड़ासी शराफत से कहा तो उसने बाहर जाकर बड़े मियाँ को कमरे में भेज दिया। जी फरमाइए, मैंने तंज़ी अंदाज में बड़े मियाँ से कहा। जी साहब, वो फाइल पर आपके दस्तखत हो जाएं तो। बड़े मियाँ ने ललजाकर इल्तिजा की। देखिए बड़े साहब, आपको शराफत ने खुलकर समझा दिया, मगर आप समझ जाइए, हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है। मैंने गोलमोल अंदाज में बड़े मियाँ को जवाब दिया। साहब, हम तो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं, सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। बस हुकूमत का ये ऐलान करदा थोड़ा सा मुआवजा है, जो मिल जाए तो कुछ आसरा हो जाएगा, वरना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बड़े मियाँ रोने लगे। ये ड्रामे बंद कीजिए, आपसे पहले भी कह दिया है कि आपकी फ़ाइल अभी मेरे पास नहीं आई है। जब आपकी फ़ाइल मेरे पास आएगी तो देखा जाएगा। मैंने लापरवाही से बड़े मियाँ से कहा और लाशौरी तौर पर बड़े मियाँ की फ़ाइल के ऊपर दूसरी फ़ाइल रख दी। ठीक है साहब, जैसा आप चाहें, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। बड़े मियाँ अपने आंसू पोंछते हुए बोले। आखिरकार बड़े मियाँ सीधी राह पर आ ही गए और इन्हें आना ही था। भला सरकारी इदारे के बाबुओं से भी कोई जीत सका है, मैंने सोचा। शराफत, मैंने चपड़ासी शराफत को आवाज़ लगाई। जी साहब। शराफत कमरे में दाखिल होते हुए बोला, इन साहब को बाहर ले जाकर समझा दो कि पान कहाँ और कैसे पहुँचाना है। मैंने कोडवर्ड्स में शराफत से कहा। आइए बड़े मियाँ, मैं आपको सही से समझा देता हूँ। शराफत ने बड़े मियाँ से कहा तो बड़े मियाँ कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और अपनी लाठी टेकते हुए कमरे से बाहर चले गए। साहब कब बुलाऊं? बड़े मियाँ के कमरे से जाने के बाद शराफत ने मुझसे पूछा। कल बुला लो, मैंने जवाब दिया। कितने पान मंगाऊं? शराफत ने फिर पूछा। 5। मैंने हाथ की 5 उंगलियां दिखाते हुए शराफत से कहा। मेरी बात सुनकर शराफत कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस कमरे में आया और कहने लगा, बड़े मियाँ तो बड़े काइयाँ हैं, कह रहे थे कि पान कुछ कम कर दो, मगर मैंने भी साफ इनकार कर दिया कि काम बड़ा है, इसलिए पान भी ज़्यादा लगेगा। शराफत ने मुझे तफसील बताई। बड़े काम के ही ज़्यादा दाम होते हैं, छोटे मोटे काम तो हम बग़ैर दाम के ही कर देते हैं। मैंने शराफत को जवाब दिया, फिर थोड़ा तवक्कुफ़ किया और अपनी जेब से एक चाबी निकालकर शराफत की जानिब बढ़ाई और उसे चाबी देते हुए कहा, शराफत, ज़रा सरवर शाह ठेकेदार की फ़ाइल तो अलमारी से निकालो। सरवर शाह ठेकेदार? वो ग्रीन रोड वाले पुल का मामला? चपड़ासी शराफत ने मेरे हाथ से चाबी लेते हुए आंख दबाते हुए कहा। हाँ हाँ, लंबी पकड़ है, तेरा हिस्सा अलग कर दूंगा, अगले दिन मुझसे ले लेना। मैंने भी आंख दबाकर मुस्कुराकर शराफत को जवाब दिया। लेकिन साहब, सरवर शाह ने वो पुल एकदम ख़राब बनाया है। चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट में लिखा है कि पुल बिल्कुल नाकिस है। शराफत मेरे हाथ से चाबी लेते हुए बोला। चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट गायब करने के ही तो पैसे मिल रहे हैं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? शराफत ने राजदाराना अंदाज में कहा। कैसी गड़बड़? पुल गिर पड़ा तो? तखरीबकारी का इल्ज़ाम लगा देंगे कि किसी दहशतगर्द ने पुल बम से उड़ा दिया, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया। अगर पुल गिर गया तो काफ़ी लोग मर सकते हैं, शराफत ने फिर खदशा जाहिर किया। लोग तो रोज़ मरते रहते हैं, क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है? मैंने झुंझुलाकर जवाब दिया। तो शराफत चुपचाप मुझसे चाबी लेकर अलमारी की जानिब बढ़ गया। फिर उसने अलमारी खोली और उसमें से मैंने चीफ इंजीनियर की लिखी हुई रिपोर्ट निकाली और फाइल दोबारा शराफत को दे दी, जिसने वो फाइल एक बार फिर अलमारी में रखकर अलमारी बंद करके चाबी मुझे वापस कर दी। मैंने फाइल में से निकाली रिपोर्ट एक लिफाफे में डाली और उस लिफाफे को हाथ में पकड़कर दफ्तर से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे दफ्तर से निकलते ही शराफत ने दफ्तर को ताला लगा दिया। रात के 9 बजे मैं अपनी कार में बैठा सरवर शाह
ठेकेदार के फार्म हाउस की जानिब रवां दवां था। सरवर शाह का फार्म हाउस शहर से बाहर एक पुरफिजा जगह पर था। शहर से बाहर होने की वजह से फार्म हाउस तक जाने वाला रास्ता काफ़ी सुनसान था। सियाह तारकोल की सड़क पर मेरी नई कार तेज़ी के साथ सफ़र कर रही थी। चांद की आज 14 तारीख थी, लिहाजा चारों तरफ एक रोमानवी सी चांदनी फैली हुई थी और हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ठंडी हवा के झोंकों से मुझ पर सुरूर सा छा रहा था। मैं गुनगुनाते हुए अपनी कार ड्राइव कर रहा था। रात 10 बजे तक मैं सरवर शाह के फार्म हाउस पहुंच गया। फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में मैंने अपनी कार पार्क की और कार में से लिफाफा हाथ में ले लिया और कार से उतरकर फार्म हाउस के मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़ा। फार्म हाउस के मरकजी दरवाजे पर खड़े 2 मोटे ताज़े असलहे से लेस गार्ड्स ने मुझे रोका और आने का मकसद पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरी सरवर शाह से अपॉइंटमेंट है। तो उन गार्ड में से एक ने इंटरकॉम के ज़रिए फार्म हाउस के अंदर रब्ता किया और मेरा नाम वगैरह बताया। अंदर से आने वाली हिदायत सुनकर गार्ड्स का रवैया मुझसे यकसर तब्दील हो गया। वो मुझे इस तरह प्रोटोकॉल देने लगे जैसे मैं इंतहाई वीआईपी हूँ। गार्ड्स ने मेरे लिए फार्म हाउस का अंदरूनी दरवाज़ा खोला और उन गार्ड्स में से एक गार्ड ने मेरी रहनुमाई की और मुझे एक कमरे तक ले आया। कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर गार्ड ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला खुद सरवर शाह ठेकेदार था। मुझे देखते ही सरवर खुश हो गया और मुझसे निहायत गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए बोला, अरे आओ आओ शकील बाबू जी, आपका ही इंतज़ार था। ये कहकर सरवर शाह ने मेरे गले में हाथ डाला और निहायत बेतकल्लुफ़ी से मुझे अपने साथ फार्म हाउस के अंदर ले गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा उस हालनुमा बड़े कमरे में इंतहाई कीमती खूबसूरत और दबी ज़ीरानी कालीन बिछा हुआ था। दरवाज़ों और खिड़कियों पर बेशकीमती पर्दे लगे हुए थे और दीवारों पर निहायत कीमती पेंटिंग्स आवेज़ा थीं। कमरे के वस्त में छत पर इंतहाई नफीस कीमती फ्रांसीसी झूमर लटक रहे थे, जिसमें से रोशनियां निकलकर कमरे को मुनव्वर कर रही थी। कीमती ईरानी कालीन पर गाँव तकियों से टेक लगाए बहुत से लोग बैठे थे। सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। सबके हाथ में गैर मुल्की शराब के जाम थे। जैसे ही सरवर शाह मुझे लेकर कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में होने वाली चेमागोइयाँ बंद हो गईं। सब लोग हमारी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। मैंने भी सवालिया नज़रों से सरवर शाह की जानिब देखा। ये सब अपने यार दोस्त हैं, यहाँ शौक़ से मेला करने आए हैं। सरवर शाह ने मुझे ठिठक कर रुकते देखा तो निहायत बेतकल्लुफ़ी से मेरे गले में हाथ डाला और मुझे कमरे के वस्त में ले आया। दोस्तों, ये हमारे नए दोस्त हैं, बाऊ शकील। बड़े काम के आदमी हैं। आदमी क्या है? हीरा है, हीरा। और इस हीरे की परख इस जोहरी ने की। सरवर शाह ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, फिर थोड़ा तवक्कुफ किया और मेरी जानिब घूमते हुए बोले, ये सब भी अपने यार दोस्त हैं, सारे के सारे हीरा आदमी हैं, पर हुकूमत इनकी कदर नहीं करती। तनख्वाह के नाम पर इन्हें रेज़गारी देती है। ये तो मुझ जैसे जोहरी ने इनकी पहचान की है और इन लोगों ने मुझसे हाथ मिलाया तो सबके वारे नियारे हो गए हैं। अब आप भी हमारे ख़ास आदमियों में शामिल हो गए हैं। देखना मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। सरवर शाह ने तरंग में जवाब दिया और कमरे में बैठे सब लोगों से मेरा तारुफ कराया तो मैं हैरान रह गया। सरवर शाह के ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से थे। वहाँ बैठे हुए तमाम लोग हुकूमत के इंतहाई अहम महकमों में बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम करने वाले लोग थे। मैंने तपाक से सबसे हाथ मिलाया। सब ने मुझे वहाँ निहायत खुशदिली से खुशामदीद कहा। सबसे तारुफ के बाद सरवर शाह ने मेरे गले में हाथ डाला और मुझे अपने साथ बिठा लिया। बैठने के बाद मैंने एक तायराना नज़र कमरे पर डाली। इस बड़े से हालनुमा कमरे में सब लोग गाँव तकिए से टेक लगाए मशरूब मगरिब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और साथ ही खुशगपियों में मसरूफ़ थे। और सुनाइए शकील साहब, हमारा काम हुआ? थोड़ी देर बाद सरवर शाह ने मेरे कान में सरगोशी की और निहायत बेतकल्लुफ़ी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। आप कहें और काम ना हो, ये कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया और अपने कंधे पर से बैग उतार कर उसकी जिप खोली और बैग में हाथ डालकर चंद कागजात निकाले और सरवर शाह के हाथ पर रख दिए। यह है चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट। मैंने चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट सरवर शाह के हाथ पर रखते हुए कहा। सरवर शाह ने मुझसे कागजात लिए और उन पर सरसरी नज़र दौड़ाने लगा। कुत्ते की औलाद था वो चीफ इंजीनियर। मैंने लाखों की पेशकश की थी कि इस तरह की रिपोर्ट ना बनाए, मगर उस पर तो ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का भूत सवार था। साला कुत्ता कहीं का।
सरवर शाह ने चीफ इंजीनियर को गाली दी और रिपोर्ट को फाड़कर अपने मुलाजिम के हाथ पर रखता हुआ बोला, इस रिपोर्ट को जला दो। मुलाजिम सरवर शाह की बात सुनकर अदब से सर हिलाता हुआ फटी हुई रिपोर्ट लेकर कमरे से बाहर चला गया। अब हमें भी खुश कर दें। मैंने मुलाजिम के कमरे से जाने के बाद सरवर शाह से कहा, हाँ हाँ ज़रूर, आपसे जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी होगी। सरवर शाह ने मेरी बात सुनकर जवाब दिया। फिर उठकर कमरे में मौजूद एक नीम बरहाना तस्वीर को जो दीवार पर लगी हुई थी, उस तस्वीर को सरवर शाह ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर एक साइड में किया तो तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ी तिजोरी जाहिर हुई। सरवर शाह ने उस तिजोरी को खोला तो मैं हैरान रह गया। तिजोरी नोटों से लबालब भरी हुई थी। सरवर शाह ने तिजोरी से नोटों की चंद गड्डियाँ निकाली और एक लिफाफे में रखकर तिजोरी बंद कर दी और तिजोरी के ऊपर तस्वीर लगा दी। फिर सरवर शाह नोटों का लिफाफा लेकर मेरे पास आया और मेरे बराबर बैठकर लिफाफा मेरे हाथ में दे दिया। मैंने लिफाफा खोलकर देखा और उसे अपने बैग में रख लिया। रकम पूरी है। मैंने रकम वाला लिफाफा बैग में रखने के बाद सरवर शाह से पूछा, भाई शकील, ये आपकी और हमारी पहली डील है। हम बेईमानी का काम भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। सरवर शाह ने अपनी बड़ी बड़ी मूँछों को ताव देते हुए जवाब दिया, ठीक है शाह साहब, फिर मैं चलता हूँ। मैंने अपना बैग संभालते हुए सरवर शाह से कहा, भाई अभी से कहाँ, अभी तो महफिल भी शुरू नहीं हुई। आप आज से हमारे ख़ास दोस्तों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, ज़रा शौक मेला तो कर लीजिए। सरवर शाह ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा अपने पास बिठा लिया। फिर अपने नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और उससे कहने लगा, अरे बाबा, हमारे दोस्त का हलक सूख रहा है, कुछ इंतज़ाम करो। सरवर शाह के कहने की देर थी कि मेरे सामने इंतहाई कीमती गैर मुल्की शराब की बोतल और नफीस गिलास लाकर रख दिया गया। सरवर शाह ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए जाम तैयार किया और मेरे मना करने के बावजूद शराब से भरा गिलास मेरे मुंह से लगा दिया। मैंने पहली बार शराब चखी थी, लिहाजा मुझे बेख्तियार खांसी आ गई। मेरी हालत देखकर सरवर शाह हंस पड़ा और मेरी पीठ ठोंकते हुए कहने लगा, बाऊ शकील, पहली पहली बार ऐसा ही होता है, फिर सब ठीक हो जाता है। सरवर शाह ने सही कहा था। पहले घूंट के बाद मैं शराब का पूरा गिलास पी गया। मुझे सुरूर आने लगा और घूंट घूंट करके शराब पीने लगा। थोड़ी देर बाद सरवर शाह ने अपने नौकर को इशारा किया तो नौकर ने कमरे का एक दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मुल्क की मशहूर अदाकारा के साथ कई लड़कियां भी थीं, साथ ही साज पकड़े चंद आदमी भी कमरे में दाखिल हुए। उस मशहूर अदाकारा और उसके साथ आने वाली लड़कियों ने कमरे के वस्त में आकर बड़ी अदा से झुककर सबको सलाम किया। उन लड़कियों के कमरे में दाखिल होते ही कमरे का माहौल बदल गया। वो तमाम अफराद जो आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे, अब वो सब आंखें फाड़ फाड़ कर लड़कियों को तक रहे थे और साथ ही उन लड़कियों से निहायत फोहश मजाक कर रहे थे। उन तमाम लड़कियों ने निहायत हिजान अंगेज़ लिबास पहना हुआ था। उन लड़कियों के कपड़े इतने मुख्तसर थे कि वो कपड़े उन लड़कियों की भरपूर झलकती जवानी को संभालने से कासिर थे। तमाम लड़कियों ने अपने हाथ में थाल पकड़े हुए थे। थाल में निहायत सलीके से पान रखे हुए थे। वो तमाम लड़कियां कमरे में मौजूद लोगों के सामने इंतहाई अदा और नाज से झुक झुक कर उन्हें पान खिला रही थी। पान खिलाना तो एक बहाना था, असल में वो लड़कियां तमाम लोगों को करीब से अपनी भरपूर जवानी का दिलकश नज़ारा करा रही थी। जैसे ही कोई शख्स उन लड़कियों को पकड़ने की कोशिश करता, वो एक अदा से उई कहकर पीछे हट जाती। इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं। मुल्क की मशहूर अदाकारा जिसका नाम जाने बहार था, पान की प्लेट उठाए सरवर शाह के पास आई तो सरवर शाह ने मेरी जानिब इशारा करके कहा, ये हमारे नए दोस्त हैं, पहली बार इसी महफिल में आए हैं, लिहाजा शर्मा रहे हैं, ज़रा इन पर ख़ास इनायत रखना। सरवर शाह ने जाने बहार को आंख दबाकर इशारा करते हुए कहा तो जाने बहार ने बड़ी अदा से प्लेट में से पान की गुलोरी उठाई और उस गुलोरी को अपने दिलकश होंठों से लगाने के बाद मेरे मुंह में पान की वो गुलोरी डाल दी। मैं झेंप गया तो जाने बहार ने मेरे गाल पर चुटकी लेते हुए कहा, हाय अल्लाह, आप तो शर्माने में लड़कियों को भी मात दे रहे हैं। इतना कहकर जाने बहार ने मेरे गाल पर अपने होंठ रख दिए और उसकी जवानी का सारा वजन मुझ पर पड़ रहा था। उसके बदन से धीमी धीमी खुशबुओं की लपटें निकल रही थी। उसकी जवानी मेरे बदन में हिजान पैदा कर रही थी। इससे पहले कि मैं उसे दबोच लेता, जाने बहार हंसती हुई पीछे हट गई। हाँ, सब्र, बेसब्री अच्छी चीज़ नहीं। जाने बहार इतना कहकर कमरे के वस्त में चली गई। फिर साजिंदों ने अपने साथ संभाले और उस पर मधुर धुन छेड़ दी।
ساتھ ہی جانے بہار اور دیگر لڑکیاں رقص کرنے لگیں۔ رقص کیا تھا؟ فحاشی اور یعنی کا غلیظ مظاہرہ تھا۔ ان لڑکیوں کے رقص پر تمام شرفا خوش ہو کر داد دے رہے تھے۔ عجیب طوفان بدتمیزی کمرے میں برپا تھی۔ تمام لوگ رقص کرنے والی لڑکیوں پر نوٹ نچھاور کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ ناچنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ تمام لوگ نشے میں لڑکھڑا رہے تھے۔ میں پہلی بار ایسی محفل میں شریک ہوا تھا، لہٰذا آنکھیں پھاڑے میں یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد محفل ختم ہوئی اور وہ اداکارہ اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکیاں نوٹ سمیٹ کر چلی گئیں تو ایک ایک کر کے لوگ بھی رخصت ہونے لگے۔ میں نے بھی سرور شاہ سے اجازت لی اور نوٹوں کا لفافہ اپنے بیگ میں سنبھال کر رکھا اور اپنی کار میں بیٹھ کر گنگناتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں کار میں بیٹھا اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر میری انگلیاں تھرک رہی تھی۔ میں خوشی سے گنگناتے ہوئے کار چلا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ پہلی بار میں نے اتنی بڑی رقم حاصل کی تھی۔ میں نے رقم کا بیگ اپنے سامنے ونڈ اسکرین کے پاس رکھا تھا۔ میں بیگ کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میری کار تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ راستہ مکمل طور پر سنسان تھا۔ اگر چاند کی 14 تاریخ نہ ہوتی تو اندھیرا بھی کافی ہوتا، مگر چاند کی 14 تاریخ کی وجہ سے کافی روشنی تھی، لہٰذا راستہ سنسان ضرور تھا مگر ہولناک نہیں تھا۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، لہٰذا میں آنکھیں پھاڑے کار چلا رہا تھا۔ میری کار سنسان سڑک پر دوڑے جا رہی تھی۔ سڑک کے اطراف میں کھڑے درخت ٹھنڈی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ اچانک میری کار کی رفتار دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ کار کا اسٹیئرنگ میرے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے بار بار ریس کو دبا کر اپنی کار کو تیز کرنا چاہا اور ساتھ ہی اسٹیئرنگ وہیل کو اپنے قابو میں کرنے کی غرض سے اسے گھماتا رہا، مگر کار میرے قابو سے باہر ہوتی گئی اور ساتھ ہی کار کی رفتار مسلسل کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں مسلسل کوشش میں لگا تھا کہ کار رفتار پکڑ لے، مگر کار کی رفتار مسلسل دھیمی ہوتی گئی اور آخر کار ہلکا سا جھٹکا کھا کر سڑک کے بیچ میں رک گئی۔ لعنت ہو اس پر! میں جھنجھلا گیا۔ میرا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا اور کار سے باہر جھانکا تو مجھے جھرجھری آ گئی۔ کار کے رکتے ہی کار کی ہیڈ لائٹ بند ہو گئی تھی، مگر چاند کی ملکجی روشنی میں کار سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا اور کار سے باہر کا منظر کافی ہولناک تھا۔ چاند کی چاندنی جو کچھ دیر پہلے مجھے روح افزا اور سحر انگیز لگ رہی تھی، اب اس چاندنی میں میری کار سے باہر کا منظر میرا دل دہلا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے کھڑے بڑے بڑے صنوبر کے درخت کسی دیو کی مانند لگ رہے تھے، جبکہ سڑک کے اطراف اگی ہوئی خودرو جھاڑیاں کسی چڑیل کا بھیانک چہرہ لگ رہی تھی۔ میں نے کار کا دروازہ کھول کر اپنے قدم باہر سڑک پر رکھے ہی تھے کہ مجھے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو میری نظر ایک کتے پر پڑی۔ اس کتے کا سارا بدن زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی زبان سے بار بار اپنے زخم چاٹ رہا تھا اور ساتھ ہی میری جانب دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی بات تھی۔ میں نے ہوش ہوش کر کے اسے بھگانا چاہا، مگر وہ مسلسل میری جانب دیکھ کر بھونکتا رہا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے ویسے بھی کتوں سے کافی ڈر لگتا تھا، کیونکہ بچپن میں مجھے ایک کتے نے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پیٹ میں 14 انجیکشن لگے تھے۔ ان انجیکشنوں کی تکلیف مجھے آج تک یاد ہے۔ شاید کتوں سے خوف میرے لاشعور میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کتے کو ہوش ہوش کر کے بھگانا چاہا، مگر وہ ڈھیٹ کتا بھاگنے کی بجائے منہ اٹھائے میری جانب دیکھ کر بھونکتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے سڑک پر نظر دوڑائی کہ مجھے قریب میں کوئی پتھر نظر آئے تو میں اس پتھر کو اٹھا کر اس کتے کو مار سکوں۔ مجھے ایک چھوٹا سا پتھر اپنے پیر کے پاس نظر آیا تو میں نے ذرا جھک کر وہ پتھر اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ بلند کر کے اس پتھر کو کتے کی جانب اچھال دیا۔ پتھر کتے کی کمر پر لگا، مگر وہ کتا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، بلکہ اس کے بھونکنے کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے! نہ جانے کس نسل کا کتا ہے۔ میں نے خیالوں میں اس کتے کو کوسا اور مزید پتھر کے لیے اپنی نظریں دوڑانے لگا۔ اسی وقت میری کار کے دائیں جانب سے ایک اور کتا جھاڑیوں سے نکلا اور مجھے دیکھ کر بھونکنے لگا۔ اب میں 2 کتوں کے نرغے میں تھا۔ اسی وقت جھاڑیوں سے اور کئی کتے نکل کر میری کار کے قریب آئے اور مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے۔ اب میں کئی کتوں کے نرغے میں پھنس گیا تھا۔ اب مجھے سچ مچ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اتنی رات کو سنسان سڑک پر میں چاروں طرف کتوں کے گھیرے میں کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے قدم واپس کیے اور اپنی کار میں بیٹھ کر کار کا دروازہ لاک کر دیا۔ کار لاک کرنے کے بعد میں نے کار کی ونڈ اسکرین سے باہر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے میرے مساموں سے پسینہ بہنے لگا۔
میرے ہاتھ پیر سرد ہو رہے تھے۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کار سے باہر کا منظر دیکھا۔ میری کار کو مختلف سائز اور مختلف رنگ کے 70-80 کتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ سب میری جانب دیکھ کر مسلسل بھونک رہے تھے۔ کچھ کتے میری کار کے چاروں طرف گھوم رہے تھے اور میری کار کو سونگھ رہے تھے۔ اسی وقت نہ جانے ایک کالے کتے کے جی میں کیا سمایا، وہ چھل کر میری کار کے بونٹ پر چڑھ گیا اور بونٹ پر کھڑے ہو کر ونڈ اسکرین کے شیشے میں سے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگا، ساتھ میں اپنے بھیانک دانت بھی دکھا رہا تھا۔ اس کتے کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر میرا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ میں نہایت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح ان کتوں سے پیچھا چھڑاؤں۔ میں نے کار کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کار اسٹارٹ نہ ہو کر دی۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ آخر ان کتوں سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ کار میں آہستہ آہستہ گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ رومال سے صاف کیا۔ اسی وقت چند اور کتے کار کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنے پنجوں سے کار کی چھت کو کھرچنے لگے۔ میں ان کتوں کی حرکتوں کی وجہ سے بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا اور دل ہی دل میں ان کتوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ میں کافی دیر تک کار کے دروازے بند کیے بیٹھا دعائیں مانگتا رہا اور ساتھ ہی دل میں لرزتا جا رہا تھا کہ نہ جانے یہ کتے میرا کیا حال کریں گے۔ اچانک میری نظر سامنے سڑک پر پڑی۔ مجھے سامنے سیاہ سڑک پر ایک شخص آتا نظر آیا۔ وہ شخص پیدل ہی چلا آ رہا تھا۔ میں نے بغور اس شخص کو دیکھا۔ وہ کالی جینز کی پینٹ اور کالے چمڑے کی جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی گرمی میں شخص نے چمڑے کی موٹی جیکٹ کیوں پہن رکھی ہے۔ اس شخص کی چال میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ شخص چل نہیں رہا بلکہ لڑک رہا ہے۔ وہ شخص چلتے چلتے رکتا تھا، پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان پر چاند کی جانب دیکھتا اور پھر چلنا شروع کر دیتا۔ وہ شخص چلتا ہوا میری کار کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ سڑک پر 70-80 کتوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا، مگر وہ شخص نہایت لاپرواہی سے ان کتوں کے درمیان چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کسی کتے نے اس شخص پر بھونکنے یا اسے کاٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جیسے ہی وہ شخص کسی کتے کے قریب سے گزرتا وہ کتا اپنا سر جھکا دیتا جیسے اس شخص کا ادب کر رہا ہو۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری کار کے قریب آیا اور اس نے میری کار کی کھڑکی کا شیشہ بجا کر مجھے متوجہ کیا، تو میں نے کار کی کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا اور اس شخص کی جانب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے میری گھگی بند گئی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ شخص انسان تو معلوم نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھیڑیے کو انسانی لباس پہنا دیا گیا ہو۔ اس شخص کے چہرے پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس کا منہ کسی بھیڑیے کے منہ سے مشابہ تھا۔ اس شخص کی ناک اور ہونٹ اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے کسی بھیڑیے کے ہوں۔ مجھے وہ انگریزی فلم یاد آنے لگی جس میں ایک انسان 14ویں کی رات کو بھیڑیا بن جاتا ہے اور انسانی خون سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ میں خوفزدہ سا کار میں بیٹھا اس بھیڑیے نما شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس بھیڑیے نما شخص نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی آواز بھی کسی بھیڑیے کی چیخ سے ملتی جلتی تھی۔ اس شخص کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ پھر میں نے ایک نظر ان کتوں پر ڈالی جو میری کار کو گھیرے کھڑے تھے۔ میں پھنس گیا ہوں۔ میری کار خراب ہو گئی ہے اور یہ خونخوار کتے مجھے کار سے نیچے اترنے نہیں دے رہے ہیں، میں نے بےچارگی کے ساتھ اس شخص کو بتایا۔ میری بات سن کر اس بھیڑیے نما شخص نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اس کا قہقہا بہت بھیانک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی چڑیلیں خوش ہو کر چیخ رہی ہوں۔ اس شخص کا قہقہا سن کر تمام کتے بھی خوش ہو گئے اور زور زور سے بھونکنے لگے۔ ان سب کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے ماحول مزید بھیانک ہو گیا۔ میں نے اپنی کار کے چاروں طرف نظریں دوڑائی تو میں لرز اٹھا۔ 14ویں کے چاند کی سفید روشنی میں سیاہ تارکول کی سڑک پر 70-80 کتے اور ایک بھیڑیے نما آدمی کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر یہ سب میرے اوپر پل پڑے تو شاید میری لاش بھی نہ ملے، یہ سوچ کر میں کانپ اٹھا۔ تم بھی اس عذاب میں پھنس گئے؟ اس شخص نے کچھ دیر ہنسنے کے بعد مجھے مخاطب کیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں نے اس شخص سے کہا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مدد چاہیے؟ اس نے اپنی بڑی بڑی بھیانک بھویں اچکاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ان کتوں کو یہاں سے دور بھگا دو، اور اگر کار صحیح کر سکتے ہو تو پلیز میری کار صحیح کر دو، میں نے لجلجا کر التجا کی۔ کیوں؟ میں یہ کام کیوں کروں؟ اس شخص نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس شخص کی بات سن کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا
اور जेब से बटुआ निकाला और बटुए से 5,000 के 4 नोट निकाले और उस भेड़िए नुमा आदमी की जानिब बढ़ाते हुए कहा, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं ये रकम तुम्हें दे दूंगा। मैंने नोट उस शख्स की जानिब बढ़ाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर उसने एक मर्तबा फिर कहा लगाया और मेरे हाथ से नोट ले लिए और तमाम नोटों को फिजा में उछाल दिया। नोट कुछ देर हवा में नाचते रहे, फिर कुत्तों के दरमियान सड़क पर गिर पड़े। बहुत नोट हैं तेरे पास, जाकर उन कुत्तों को इन नोटों से खरीद ले। और मेरी कार से हटकर जाने लगा। रुको भाई, रुको, नाराज मत हो। मैं उस शख्स के इस तरह जाने से परेशान हो गया, क्योंकि वही एक शख्स मेरी उम्मीद की किरण था जो मुझे इन खूनख्वार कुत्तों से निजात दिला सकता था। मेरी आवाज़ सुनकर वो शख्स रुक गया और वापस मेरी कार के पास आया और कहने लगा, मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी सारी शराइत मंजूर हैं। मैंने जल्दी से जवाब दिया। पहले पूरी बात सुनो। वो शख्स धाड़ा तो मैं सहम गया। क्या शर्त है तुम्हारी? मैंने डरते डरते पूछा। पहले तुम इंतहाई आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ाकर मुझसे मदद की दरख्वास्त करो। उस शख्स ने अपनी शर्त बताई। भाई, इन कुत्तों को यहाँ से भगा दो। मैंने नर्म लहजे में उस शख्स से दरख्वास्त की तो वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। मैंने कहा था ना, गिड़गिड़ाकर, भीख मांगने वाले अंदाज में मुझसे मदद की दरख्वास्त करो। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने दोबारा इंकिसारी के साथ उस शख्स से कहा। नहीं, अभी तुम्हारे दिल में बहुत तकब्बुर, बहुत लालच भरा है। पहले इस तकब्बुर और लालच को अपने दिल से खुरच कर निकाल फेंको, फिर दरख्वास्त करो। उस शख्स ने मुझसे फिर कहा। न जाने वो मुझसे क्या चाहता था। मुझे उस शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मैं मजबूर था। मुझे उस शख्स की मदद चाहिए थी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैंने फिर कहा। मेरी बात सुनकर उस भेड़िए नुमा शख्स ने ज़ोर से कार की छत पर हाथ और चीख कर कहा, तुम्हारे चेहरे के तासुरात तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा चेहरा पत्थर की तरह सपाट है। दिल से कहो। मैं कोई अदाकार थोड़ी हूँ जो चेहरे पर तासुरात लाऊं। मैंने बेचारगी से जवाब दिया। दिल से तकब्बुर और लालच निकाल दो, फिर देखना कैसे चेहरा अल्फाज का साथ देता है। उस शख्स की बात सुनकर मैंने लम्हे भर को आंखें बंद की तो मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी और प्यारे बच्चों का चेहरा आ गया। उन सब की याद आते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने निहायत रिक्कत आमेज अंदाज में उस शख्स के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरी मदद कीजिए। हाँ, अब बात बनी। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उस शख्स ने कहा और कुत्तों को इशारा किया तो कुत्ते मेरी कार से थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो गए, मगर अभी इतना पीछे नहीं हटे थे कि मैं कार से उतरने का रिस्क ले सकता। अब तुम अपने दिल में इन सब के लिए प्यार भर लो और आराम से कार से निकल कर आ जाओ। तुम इन कुत्तों से प्यार करोगे तो ये भी तुमसे प्यार करेंगे और तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उस शख्स ने कहा तो मैं सहम गया। कुत्तों से प्यार करने के ख्याल से ही मैं लरज़ उठा। नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी का ख़तरा नहीं मोल ले सकता अगर इन कुत्तों की नीयत बदल गई तो। मैंने जल्दी से कहा, तुम्हारी ज़िंदगी कौन सी अच्छी है, गलीज़, गलाजत से लिथड़ी हुई ऐसी ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? तुम्हारी वजह से सैकड़ों लोग रो रहे हैं। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। उस शख्स ने नफ़रत से होंठ लटकाते हुए कहा। इस तरह होंठ लटकाने से उसका चेहरा मज़ीद भयानक हो गया। नहीं, मैं बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकता, मैंने खौफज़दा लहजे में कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो शख्स दोबारा मेरी कार से दूर जाने लगा। ठहरो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर ये कुत्ते मुझे काटेंगे तो नहीं ना? मैंने उस शख्स को जाते देखा तो जल्दी से कहा। मुझे उस शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मैं जब्त किए हुए था। अगर तुम मुजस्सम प्यार बनकर इनके पास जाओगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं बाहर आता हूँ। अगर इन कुत्तों ने मुझे काटने की कोशिश की तो तुम इन्हें संभाल लेना। मैंने इतना कहा और कार का दरवाज़ा खोला। कुत्ते कार से कुछ फासले पर खड़े मुझे घूर रहे थे, जबकि वो भेड़िया नुमा आदमी मेरी कार के साथ खड़ा था। मैंने कार का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और अपने पैर बाहर निकालने की बजाय मैंने अपने हाथ बाहर निकाले और उस भेड़िया नुमा आदमी की जैकेट पकड़कर उसे कार के अंदर घसीटना चाहा, मगर उस आदमी ने मेरे दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। उस शख्स की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे अपने हाथों की हड्डियां टूटती महसूस होने लगी। उस शख्स ने अपनी जैकेट मेरे हाथों से छुड़ाई और कार से कुछ दूर होकर खड़ा हो गया। मैंने जल्दी से अपने हाथ कार के अंदर किए और कार का दरवाज़ा बंद कर लिया
وہ شخص کچھ دیر کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر میری کار کے پاس آیا اور کار کی چھت پر زور سے مکہ رسید کرتے ہوئے چیخا، مکار آدمی، تم نہیں سدھرو گے، تمہیں ہر حالت میں سزا ملنی چاہیے۔ اس شخص کے چیخنے کے ساتھ ہی تمام کتے زور زور سے بھونکنے لگے۔ 70-80 کتوں کے ایک ساتھ بھونکنے سے ماحول ایک دم بھیانک ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے زور سے اپنا ہاتھ کار کی ونڈ اسکرین پر مارا۔ کار کی ونڈ اسکرین ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹوٹ گئی اور کرچیاں کار کے اندر میرے اوپر آ گریں۔ میں نے جلدی سے ان کرچیوں کو اپنے اوپر سے جھاڑا۔ یہ اچھا ہوا کہ ان کرچیوں کی وجہ سے میں زخمی نہیں ہوا تھا، مگر اس شخص کا ہاتھ ونڈ اسکرین سے ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس شخص نے جلدی سے اپنا زخمی ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیا اور اپنا خون چوسنے لگا۔ اپنا خون چوستے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی وحشیانہ خوشی جھلک رہی تھی۔ پھر وہ شخص میری کار سے دور ہٹ کر جھاڑیوں کی جانب چلا گیا۔ کتے ابھی تک میری کار کو گھیرے کھڑے تھے، وہ مسلسل مجھے گھور رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کتے کیا چاہتے ہیں۔ میں کار میں خاموش بیٹھا ان کتوں کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت ایک بڑا سا پتھر میری کار کی کھڑکی کے شیشے سے ٹکرایا اور شیشہ ایک چھناکی کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ پھر تو کار پر مسلسل سنگ باری ہونے لگی۔ کار کے سارے شیشے ٹوٹ گئے۔ ان شیشوں کے ٹکڑوں سے بچنے کی غرض سے میں کار کی سیٹ کے نیچے چھپ گیا۔ کار پر مسلسل پتھر برس رہے تھے اور میں اپنا سر نیچے کیے سیٹ کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ جب کار کے تمام شیشے ٹوٹ گئے تو کار پر پتھر برسنا بھی رک گئے۔ میں کار کی سیٹ کے نیچے ہی چھپا بیٹھا رہا۔ اچانک کار زور زور سے ہلنے لگی۔ میں شدید خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے سیٹ کے نیچے سے اپنا سر نکال کر سامنے دیکھا تو میں خوف سے لرز اٹھا۔ مارے دہشت کے میری آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر آنے لگیں۔ سامنے بونٹ پر ایک بہت خوفناک شکل کا بڑا سا کتا کھڑا تھا جو اپنی لمبی تھوتنی کار کی ٹوٹی ہوئی ونڈ اسکرین سے اندر ڈال لے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے سیٹ کے نیچے دیکھا، وہ خوشی سے زور سے بھونکا۔ اس کے بھونکنے کا جواب دیگر کتوں نے زور زور سے بھونک کر دیا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا لرز رہا تھا۔ اگر یہ کتا کار میں داخل ہو گیا تو یہ سوچ کر میں لرز گیا۔ اسی وقت کار کی چھت پر زور سے دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے کار کی چھت پر زور سے ڈنڈا مارا ہو۔ اسی کے ساتھ کار کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا وہ بھیڑیا نما آدمی ایک موٹا سا ڈنڈا لیے کھڑا ہے۔ اس نے ڈنڈا میری کمر میں چبھویا اور کہا، یہ کتے میرے اشارے کے منتظر ہیں، اگر میں انہیں اشارہ کر دوں تو یہ سب کار میں گھس جائیں گے۔ نہیں نہیں، میں خوفزدہ انداز میں چیخا۔ اندازہ کر لو، اگر یہ کتے کار میں گھس گئے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اس شخص نے مجھے مزید خوفزدہ کیا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ میں خوف سے لرز رہا تھا۔ اب خدا یاد آ رہا ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر 1 منٹ کے اندر اندر تم کار سے باہر نہیں آئے تو میں ان کتوں کو اشارہ کر دوں گا اور یہ سب کار میں گھس جائیں گے۔ پھر اس شخص نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، میں گڑ گڑایا۔ تو شرافت کے ساتھ کار سے باہر آ جاؤ۔ میں آتا ہوں، مگر تم ان کتوں سے کہہ دو یہ مجھے نہ کاٹیں، میں نے التجا کی۔ تم فوراً باہر آتے ہو یا؟ اس شخص نے مجھے دھمکی دی تو میرے پاس اس شخص کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا۔ میں مکمل طور پر اس شخص اور کتوں کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور ڈرتے ڈرتے سیٹ کے نیچے سے نکلا اور کار سے باہر سڑک پر اترنے لگا۔ ان کتوں کو تھوڑا پیچھے کر دو، میں نے خوفزدہ لہجے میں اس شخص سے کہا تو اس نے کتوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو کتے تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں لرزتے ہوئے کار سے نیچے اترا اور اس بھیڑیے نما آدمی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے کار سے اترتے ہی وہ شخص تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا ڈنڈا میری پسلیوں سے لگاتے ہوئے کہا، کس بات پر اکڑتا ہے تو؟ کمزور انسان تو اتنا کمزور ہے کہ ان کتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر بھی تو اکڑتا ہے۔ کیا ہے تیرے پاس جس کے بل پر تو اپنے جیسے انسانوں کو رلاتا ہے؟ کس نے حق دیا ہے کہ تو اپنے جیسے انسانوں کو رلائے؟ وہ شخص مسلسل میری پسلیوں میں اپنا ڈنڈا چبھوتے ہوئے بول رہا تھا اور میں خاموشی سے کھڑا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے بات کرنے کے بعد میری کار کے اندر ہاتھ ڈالا اور میرا بیگ اٹھا لیا، وہ بیگ جس میں سرور شاہ کی دی ہوئی رقم موجود تھی۔ پھر اس نے بیگ کھول کر اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ ان بے جان نوٹوں کے لیے تو نے کئی انسانوں کو رلایا ہے، کیا حقیقت ہے ان بے جان نوٹوں کی؟ ان پر مرتا ہے تو؟ اتنا کہہ کر اس شخص نے تمام نوٹ فضا میں اڑا دیے۔ نوٹ تیز ہوا کی وجہ سے کچھ دیر فضا میں ناچتے رہے۔
پھر کچھ نوٹ سڑک پر کتوں کے درمیان گر پڑے اور کچھ نوٹ تیز ہوا کی وجہ سے درختوں کی بلند شاخوں سے لپٹ گئے۔ یہ کیا بے وقوف آدمی؟ میں اس شخص کی حرکت پر غصے سے چیخ پڑا۔ میرے چیخنے کی وجہ سے تمام کتے غصے میں آ گئے اور زور زور سے بھونکنے لگے۔ بڑا ہرس و طمع ہے تیرے دل میں۔ پھر اس شخص نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا اور پھر اپنا ڈنڈا میرے دل کے مقام پر رکھتا ہوا بولا، تو موت کے دہانے پر کھڑا ہے، پھر بھی تجھے پیسوں کی فکر ہے۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے حقیقت کا ادراک ہوا۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، یہ ساری رقم تم لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو، میں گڑ گڑایا۔ مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مجھے جواب دیا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ آگے بڑھو، اس نے مجھے حکم دیا تو میں اپنی کار سے تھوڑا آگے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میرے اس طرح آگے بڑھنے سے تمام کتے چوکس ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان کتوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ چاند کی روشنی میں ان کتوں کی سرخ آنکھیں اور لپلپاتی زبان مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے ان کتوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ میرے ہر مسام سے خوف کے مارے پسینہ بہہ رہا تھا۔ آگے بڑھو اور ان کتوں کے پاس جاؤ، اس شخص نے مجھے حکم دیا۔ میرے پاس اس شخص کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے رحم طلب نظروں سے آسمان کی جانب دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں انتہائی خوفزدہ تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کتوں کے قریب پہنچا۔ کتے مجھے اپنے قریب پا کر خوشی سے دم ہلانے لگے۔ رک جاؤ، مجھے حکم ملا تو میں ان کتوں کے پاس رک گیا۔ میں بالکل کسی روبوٹ کی طرح اس بھیڑیے نما آدمی کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی کتوں کے پاس پہنچ کر رکا تو کئی کتے میرے قریب آ گئے اور مجھے سونگھنے لگے۔ کچھ کتے میرے پیر چاٹنے لگے اور کچھ کتے میری ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ کتوں کے اس پیار کے اظہار کی وجہ سے میرا خوف کچھ کم ہوا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے پھر حکم ملا۔ کہ کہاں؟ میں نے ہکلا کر پوچھا۔ ان کتوں کے درمیان۔ میں ان کتوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی چند کتے میرا ہاتھ چاٹنے لگے اور کچھ کتے میری پشت پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کتوں کا انداز بہت دوستانہ تھا، لہٰذا میرا خوف کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کتے کی طرح لیٹ جاؤ، اس شخص نے مجھے ایک اور حکم دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتے کس طرح لیٹتے ہیں، میں نے بے چارگی سے جواب دیا۔ میری بات سن کر اس شخص نے کتوں کو اشارہ کیا تو تمام کتے سڑک پر لیٹ گئے، گویا وہ مجھے سکھا رہے تھے کہ کیسے لیٹا جاتا ہے۔ ان کتوں کو دیکھ کر میں بھی ان کے انداز میں سڑک پر لیٹ گیا۔ اب مجھے ان کتوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ تمام کتے مجھ سے دوستانہ انداز اپنائے ہوئے تھے۔ میرے لیٹتے ہی وہ شخص میرے قریب آیا اور میرے قریب بیٹھ کر اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، سو جاؤ، تمہیں نیند آ رہی ہے، سو جاؤ۔ میں نے کوشش کی کہ مجھے نیند نہ آئے، میں نہ سوؤں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میں مسلسل پلکیں جھپکاتا رہا اور اپنے سر کو جھٹکے دیتا رہا کہ نیند کا غلبہ میرے اوپر نہ چھائے، مگر نہ جانے اس شخص کی آنکھوں میں کیا تھا، مجھے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، میرا دماغ بوجھل ہو رہا تھا۔ نیند کی دیوی مجھے اپنی گود میں کھلانے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اس بھیانک اور خوفزدہ کرنے والی صورتحال میں 70-80 کتوں کے درمیان مجھے سڑک پر نیند آ گئی۔ سیانے صحیح کہتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ کی تپش مجھے اپنے جسم پر محسوس ہوئی۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اٹھنے کے ساتھ ہی میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے وہ بھیڑیا نما آدمی کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید وہ مجھے سوتا دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کتے بھی کافی تعداد میں وہاں سے جا چکے تھے۔ بس 8-10 کتے مجھے دائرے میں لیے سو رہے تھے، گویا میری نگرانی کر رہے ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے اطراف میں سوئے ہوئے کتوں کو دیکھا، وہ سب گہری نیند سو رہے تھے۔ میرے پاس اچھا موقع تھا وہاں سے بھاگنے کا، مگر وہ کتے اس طرح دائرہ بنا کر سو رہے تھے کہ مجھے ہر حال میں انہیں پھلانگ کر ہی وہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور ایک زوردار جست لگائی تاکہ کتوں کے نرغے سے نکل سکوں۔ حیرت انگیز طور پر میں نے محسوس کیا کہ میں نے کافی لمبی چھلانگ لگا لی ہے۔ چھلانگ کے نتیجے میں کتوں کے نرغے سے کافی دور جا گرا۔ گرتے ہی میں جلدی سے اٹھا اور میں نے مڑ کر کتوں کی جانب دیکھا تو میں دھک سے رہ گیا۔ سارے کتے جاگ گئے تھے اور کھڑے ہو کر مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ مجھے اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ ان کتوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ سب بھونکتے میری جانب لپکے تو میں بھی چیختا ہوا سڑک پر تیز بھاگنے لگا۔ تمام کتے بھونکتے ہوئے میرے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار تیز اور تیز کر دی
تاکہ ان کتوں سے دور بھاگ سکوں۔ حیرت انگیز طور پر میرے بھاگنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں نے اپنے تعاقب میں آنے والے کتوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ تب میں نے بھاگنا بند کر دیا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میرے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی کہ اتنا تیز بھاگنے کے باوجود میری سانس نہیں پھولی تھی اور میں نارمل انداز میں سانس لے رہا تھا۔ میں نے کتوں سے نجات حاصل کرنے پر خدا کا شکر ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے شہر کی جانب چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کتوں کا غول مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی کار اور پیسوں کا افسوس ہو رہا تھا۔ میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی تھی۔ میں یہ سب سوچتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ مجھے ایک آدمی آتا نظر آیا۔ اس شخص نے اپنے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس پر وہ کوئی وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ مجھے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ رکشہ ٹیکسی کہاں سے ملے گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور تیز قدموں سے اس آدمی کی جانب بڑھا۔ اس آدمی کے سامنے پہنچ کر میں نے نہایت ادب اور پیار سے اسے مخاطب کیا۔ بھائی صاحب، میں نے اس شخص کو پکارا، مگر وہ شخص مجھے نظر انداز کرتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اس شخص کے سامنے پہنچا۔ بھائی صاحب، ذرا ایک منٹ میری بات سنیے، میں نے اس شخص کو ایک بار پھر بڑے پیار سے کہا تو وہ شخص مجھے اپنے سامنے اس طرح آتا دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گیا اور ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ بھائی، یہاں رکشہ ٹیکسی کہاں ملے گی؟ میں نے اس شخص سے پوچھا، مگر وہ شخص میری بات سن کر مزید خوفزدہ ہو گیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس شخص نے زمین پر نظریں دوڑائی گویا کچھ تلاش کر رہا ہو۔ بھائی، یہاں رکشہ ٹیکسی کہاں ملے گی؟ میں نے دوبارہ سوال کیا، مگر اس شخص نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے جھک کر زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور زور سے میری جانب پھینکا۔ پتھر میرے سر پر لگا۔ اف، یہ کیا بدتمیزی ہے! میں غصے سے بھنا گیا۔ میری بات سن کر اس شخص نے دوسرا پتھر زمین سے اٹھایا اور مجھے مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کیا پاگل شخص تھا! اس شخص سے دور جا کر میں نے سوچا، اس شخص کے پتھر کی وجہ سے میرے سر پر گومڑا نکل آیا تھا جس میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اپنے سر کو سہلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے سڑک کنارے ایک رکشہ کھڑا نظر آیا۔ میں لپک کر رکشے تک پہنچا۔ رکشہ خالی تھا، اس کا ڈرائیور بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رکشہ ڈرائیور کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو سامنے پان کی دکان پر مجھے رکشہ ڈرائیور کھڑا نظر آیا جو وہاں سے پان سگریٹ خرید رہا تھا۔ میں رکشے کے پاس کھڑا ہو گیا تاکہ رکشہ ڈرائیور رکشے کے پاس آئے تو میں اس سے بات کر کے گھر جا سکوں۔ مجھے گھر کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ رات بھر کی اذیت اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ پھر مجھے زبردست قسم کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی، لہٰذا میں بے چینی سے رکشہ ڈرائیور کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں رکشہ ڈرائیور پان میں منہ کا گلہ دبائے اور ہاتھ میں سگریٹ سلگائے رکشے کے قریب آتا نظر آیا۔ بھائی، شادمان کالونی چلو گے؟ جب رکشہ ڈرائیور رکشے کے قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، مگر رکشہ ڈرائیور نے مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو، بلکہ وہ رکشے میں سے کپڑا نکال کر رکشہ صاف کرنے لگا۔ بھائی، شادمان کالونی چلو گے؟ میٹر سے اوپر پیسے دوں گا، میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا اور رکشے میں بیٹھنے لگا۔ مجھے اس طرح رکشے میں بیٹھتا دیکھ کر اس رکشہ ڈرائیور کی آنکھوں میں حیرت نمایاں ہو گئی۔ اس نے پہلے حیرت اور پھر غصے سے میری جانب دیکھا، پھر میرے قریب آ کر سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر چھوڑا اور اپنی دائیں ٹانگ اٹھا کر ایک زوردار کک میرے پیٹ میں ماری۔ اس رکشہ ڈرائیور کی لات کھا کر میں دور زمین پر جا گرا۔ رکشہ ڈرائیور کی لات اتنی زوردار تھی کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ چند لمحوں بعد جب میرے ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے غسیلی نظروں سے رکشہ ڈرائیور کی جانب دیکھا۔ وہ میری حالت پر اپنے گندے دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ خنزیر کا بچہ، ہمارا رکشہ ناپاک کرتا ہے! وہ رکشہ ڈرائیور میری جانب دیکھ کر بولا تو میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ تو خنزیر، تیری اولاد خنزیر! میں غصے سے چیخا۔ آخر 2 ٹکے کے رکشہ ڈرائیور کی ہمت کیسے ہوئی مجھے لات مارنے کی؟ میں غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں تیش کے عالم میں اس رکشہ ڈرائیور کی جانب بڑھا۔ مجھے اس طرح اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ رکشہ ڈرائیور خوفزدہ ہو گیا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر اس نے اپنے کرتے کے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ اس کی جیب سے باہر آیا تو میں دھک سے رہ گیا۔ رکشہ ڈرائیور کے ہاتھ میں بڑا سا پستول تھا۔ اس نے پستول کا رخ میری جانب کیا اور پستول لہراتے ہوئے بولا، خنزیر کا بچہ، آج ہم تم کو نہیں چھوڑے گا! اتنا کہہ کر اس نے پستول کے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھایا۔
یہ میرے لیے خطرناک صورتحال تھی۔ اگر وہ گولی چلا دیتا تو میری موت یقینی تھی۔ لہٰذا میں نے موقع کی نزاکت کا احساس کیا اور الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے اس طرح بھاگتا دیکھ کر وہ چیخا، رک خنزیر کا بچہ، ابھی تم کو بتاتا ہے۔ مگر میں وہاں رکا نہیں اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ ساتھ ہی میں اپنے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات پر غور کر رہا تھا۔ میری کار کا خراب ہونا، وہ بھیڑیا نما آدمی اور ان کتوں کا مجھے رات بھر تماشا بنانا، پھر اس رکشے والے کا برتاؤ، میری عقل جواب دے رہی تھی۔ حالات و واقعات میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ مجھے پیدل ہی گھر چلنا چاہیے۔ یہاں سے شادمان کالونی جہاں میرا گھر تھا زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے سوچا اور پھر فیصلہ کر کے پیدل ہی تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ مجھے اپنی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی مگر ابھی شہر کے لوگ نہیں جاگے تھے، لہٰذا سڑکیں اور فٹ پاتھ سنسان تھے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر کار کچھ دیر چلنے کے بعد میں اپنے محلے میں پہنچ گیا۔ اپنے محلے میں پہنچ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مزید تیز قدم اٹھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے اور چوکی دار بھی وہاں بیٹھا نظر نہیں آیا۔ یہ اشرف بھی نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ 1000 بار کہا ہے کہ دروازہ بند رکھا کرو مگر آج اسے جواب طلبی کرتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں گھر میں داخل ہو گیا اور اپنی بیوی فیروزہ کو آواز دیتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ گھر کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید فیروزہ واش روم میں تھی۔ میں نے سوچا، اپنے گھر آنے کے بعد مجھے تھکن کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ میرا جوڑ درد کے مارے دکھ رہا تھا۔ رات بھر کی اذیت اور پھر اتنا دور تک پیدل آنے کی وجہ سے مجھے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی اور مجھے نیند آ رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تو میں بستر پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شدید تھکن میں مجھے اپنا بستر ایک نعمت لگ رہا تھا۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید فیروزہ باتھ روم سے نہا کر نکلی تھی۔ میں آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ ابا جان! مجھے فیروزہ کی خوفزدہ چیخ سنائی دی۔ ساتھ ہی اس نے میرے والد یعنی اپنے سسر کو پکارا۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ میں نے لیٹے لیٹے آنکھیں کھولی اور فیروزہ کی جانب دیکھتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ میرے اس طرح پوچھنے پر فیروزہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں دنیا جہاں کا خوف سمیٹے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی۔ اس کے لمبے سنہرے بالوں سے پانی موتیوں کی طرح فرش پر ٹپک رہا تھا۔ میں نے پیار بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ ابا جان! فیروزہ نے میرے پوچھنے پر ایک بار پھر خوفزدہ لہجے میں ابا جان کو پکارا۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ ابا جان کمرے میں داخل ہوئے اور فیروزہ سے پوچھا۔ وہ فیروزہ نے میری جانب اشارہ کیا تو ابا جان نے گھوم کر میری جانب دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ حیران نظروں سے میری جانب دیکھتے رہے، پھر ان کی نظروں میں حیرانگی کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ آگ برساتی نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ کیا ہوا ابا جان؟ میں نے حیران ہو کر ابا جان سے پوچھا۔ خنزیر! خبیث! ابا جان اپنی لاٹھی ہاتھ میں تلوار کی طرح پکڑ کر میری جانب بڑھے اور زور سے لاٹھی میری کمر پر دے ماری۔ اوف! میں بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ابا جان؟ میں نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے ابا جان سے پوچھا۔ ابا جان نے بڑی زور سے لاٹھی میری کمر پر ماری تھی جس کی وجہ سے میری کمر دکھنے لگی تھی۔ اسی وقت ابا جان نے اپنی لاٹھی پھر گھمائی، مگر اب میں ہوشیار ہو چکا تھا، فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا ابا جان؟ میں نے حیرت سے ابا جان سے پوچھا جو مجھے انتہائی غوصیلی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اسی وقت میرا چھوٹا بھائی راہیل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ابا جان کی 2 نالی والی بندوق تھی۔ بندوق دیکھتے ہی ابا جان نے اپنی لاٹھی کمرے کے فرش پر پھینکی اور راہیل کے ہاتھ سے بندوق لے لی اور بندوق سے مجھے نشانہ بنانے لگے۔ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کا لاڈلا بیٹا شکیل ہوں، میں نے آگے بڑھتے ہوئے ابا جان سے کہا۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر ابا جان مزید غصے میں آ گئے اور انہوں نے 2 نالی والی بندوق کو نالی کی جانب سے پکڑا اور بندوق کا مضبوط دستہ میرے سر پر دے مارا۔ لمحے بھر کو میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹا تو میں نے دیکھا ابا جان دوبارہ بندوق کو سر سے بلند کر چکے تھے تاکہ مجھ پر ایک اور وار کر سکیں۔ میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر جا کھڑا ہوا۔ ابا جان کیا ہوا؟ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟
میں نے کمرے سے باہر نکل کر ابا جان سے کہا، شیطان کی اولاد، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو گھر کے اندر گھسا کیسے؟ ابا جان غصے سے بولے اور بندوق کو دستے کی جانب سے پکڑ کر میرا نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ گولی چلنے سے زور کا دھماکہ ہوا، میں بری طرح بوکھلا گیا۔ میں نے فوراً اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کہ مجھے کہاں گولی لگی ہے، مگر گولی مجھے نہیں لگی تھی۔ کمزوری کے باعث ابا جان کا ہاتھ ہل گیا اور گولی سیدھی چھت میں جا لگی۔ ابا جان نے ایک بار پھر میرا نشانہ باندھا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لہٰذا میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میرے پیچھے پیچھے میرا چھوٹا بھائی راہیل اور ابا جان بھی دوڑے۔ میں بھاگ کر گھر کے بڑے صحن میں آیا تو مجھے صحن میں بچھے تخت پر امی جان بیٹھی نظر آئی۔ امی جان، امی جان! میں ان کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ امی جان نے تخت پر بیٹھے بیٹھے مڑ کر میری جانب دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی اور وہ زور زور سے چیخنے لگی، ٹھہر شیطان کی اولاد، میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابا جان بھی بندوق ہاتھ میں پکڑے صحن میں آ گئے اور غضب سے میری جانب بڑھے۔ دیکھیے امی جان، ابا جان مجھے مار رہے ہیں۔ میں نے امی جان سے مدد چاہی، مگر امی جان نے ہاتھ میں پکڑا سروتا جس سے وہ چھالیاں کاٹ رہی تھی، وہ سروتا زور سے میری جانب اچھال دیا۔ سروتا سیدھا میری آنکھ کے اوپر ماتھے پر جا لگا۔ اوف! میں تکلیف سے دوہرا ہو کر کرا کر رہ گیا۔ اسی وقت ابا جان بھی میرے سر پر پہنچ گئے اور انہوں نے بندوق سے میرا نشانہ باندھا۔ اس سے پہلے کہ ابا جان گولی چلاتے، میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بھاگا۔ ابا جان دھاڑتے ہوئے میرے پیچھے بھاگے۔ میں نے 2-3 لمبی چھلانگیں لگائی اور اپنے گھر کا بیرونی دروازہ پار کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے گھر سے نکلتے ہی ابا جان اور راہیل بھی گھر سے باہر مجھے مارنے آ گئے۔ ابا جان! میں ایک بار پھر چیخا، مگر ابا جان میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ انہوں نے دانت کچکچا کر میری جانب بندوق سیدھی کی اور میرا نشانہ باندھنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے محلے سے کافی دور آ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ محلے سے کافی دور آ کر میں نے بھاگنا بند کر دیا اور آرام سے چلنے لگا۔ گھر سے یہاں تک بھاگ کر آنے کی وجہ سے میری سانس پھول گئی تھی، لہٰذا میں زبان باہر نکال کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ جب میری سانسیں بحال ہو گئی تو میں فٹ پاتھ پر آرام سے چلنے لگا۔ مجھے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی، مگر کہیں کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کل رات سے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پر غور کرنے لگا۔ مجھے اپنے گھر والوں کا خود سے یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ابا جان میری جان کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ میں یہ سب سوچتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ارے، میں تو چلتے چلتے اپنے دفتر پہنچ گیا۔ میں نے رک کر نظر اٹھا کر سامنے عمارت کو دیکھا تو میرے ذہن کے پردے پر سوچ ابھری۔ میں چلتے چلتے اپنے آفس تک پہنچ گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، آفس میں تھوڑا آرام بھی ملے گا اور کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا، میں نے سوچا، کیونکہ آفس کا وقت ہو چکا تھا اور میرے آفس کولیگ بھی آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے قدم آفس کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ مرکزی دروازے پر خان بابا موٹا سا ڈنڈا لیے کھڑے تھے۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھا اور جیسے ہی میں نے دروازے سے اندر جانا چاہا، خان بابا نے اپنا موٹا سا ڈنڈا میرے سامنے کر دیا۔ کیا ہوا خان بابا؟ میں شکیل ہوں، میں نے مسکرا کر خان بابا سے کہا۔ خان بابا روزانہ مجھے ادب سے سلام کرتے تھے، مگر آج یہ میرا کس طرح استقبال کر رہے تھے؟ میں نے حیرت سے خان بابا کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ہوش ہوش! خان بابا نے مجھے ڈنڈے سے ہکالا۔ کیا ہوا خان بابا؟ میں نے دوبارہ حیرت سے پوچھا۔ ہوش! خان بابا نے ڈنڈے کی نوک میری کمر میں چبھوئی۔ اوئی! خان بابا ہٹائیے اس غلیظ جانور کو! مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ میرے دفتر میں کام کرنے والی ٹائپسٹ مہناز میرے پیچھے کھڑی تھی۔ کیسی ہیں آپ مہناز؟ میں نے مسکرا کر مہناز سے پوچھا۔ خان بابا یہ میری طرف دیکھ رہا ہے، مہناز نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں خان بابا کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا مہناز؟ میں شکیل ہوں، ہم ساتھ کام کرتے ہیں، میں نے حیرت سے مہناز سے کہا، جو مجھے دیکھ کر بے حد ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ سالہ کتے کا بچہ، ہم شرافت سے بھگا رہا تھا تو نہیں بھاگ رہا تھا، ابھی بتاتا ہے تیرے کو۔ خان بابا اتنا کہہ کر آگے بڑھے اور اپنا موٹا سا ڈنڈا زور سے میری کمر پر دے مارا۔ آہ! میرے منہ سے تیز چیخ نکل گئی۔ خان بابا! میں دوبارہ چیخا۔ خان بابا نے دوبارہ اپنا ڈنڈا سر سے بلند کیا تاکہ مجھے مار سکیں۔ یہ دیکھ کر میں فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ خان بابا نے مجھے کیوں مارا؟ میں اپنی کمر سہلاتا ہوا سوچنے لگا۔ آج کا دن ہی منحوس ہے، سب میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ادھر تھکن اور بھوک سے برا حال ہے، ادھر ہر شخص ہاتھ میں ڈنڈا لیے مجھے مارنے کو دوڑ رہا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا
میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج ہر شخص مجھے مارنے کے لیے کیوں دوڑ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارا شہر میرا دشمن بن گیا ہے۔ یہ سب سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں مسلسل سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی وقت میری نظر سامنے پڑی۔ سامنے وہی بڑے میاں لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ رہے تھے جنہیں آج مجھے رشوت کے پیسے دینے تھے۔ ان بڑے میاں کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ لڑکی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا ہر شخص آج میرا دشمن بنا ہوا ہے۔ اگر ان بڑے میاں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو اپنی لاٹھی سے میرا برکس نکال دیں گے۔ یہ سوچ کر میں تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹا تاکہ راستہ بدل کر بڑے میاں سے دور جا سکوں۔ بس یہی میری غلطی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے میں نے دھیان نہیں دیا اور میرا پیر ایک کھلے ہوئے مین ہول میں پڑا اور میں مین ہول میں گر پڑا۔ مین ہول میں گرتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ چلائے تو مین ہول کا کنارہ میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ میں مین ہول کا کنارہ پکڑ کر لٹک گیا۔ اب میرے ہاتھ مین ہول کا کنارہ پکڑے ہوئے تھے اور میرا بقیہ دھیان مین ہول کے اندر تھا۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ میں چیخ رہا تھا مگر کسی نے بھی میری چیخو پکار پر دھیان نہیں دیا، بلکہ چند لوگ تو باقاعدہ میری حالت پر ہنس رہے تھے۔ میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ میری چیخو پکار بڑے میاں نے سن لی اور وہ لپک کر مین ہول کے پاس آئے۔ میں انہیں دیکھ کر بوکھلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ بڑے میاں میری صورت دیکھ کر میرے سر پر لاٹھی دے ماریں گے، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ مجھے اس طرح مین ہول میں لٹکا دیکھ کر بڑے میاں افسوس زدہ انداز میں اپنے ساتھ چلنے والی لڑکی سے بولے، بیٹا دیکھو یہ کتنی مشکل میں پھنس گیا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر بڑے میاں نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھی اور خود مین ہول کے کنارے اکڑوں بیٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مین ہول سے باہر نکالنے کی جد و جہد کرنے لگے۔ بڑے میاں کو اس طرح جد و جہد کرتا دیکھ کر چند لوگ اور بھی آگے بڑھے اور میری مدد کرنے لگے، مجھے مین ہول سے باہر نکالنے لگے۔ تھوڑی جد و جہد کے بعد میں مین ہول سے باہر آ گیا اور فٹ پاتھ پر کھڑا تشکر آمیز نظروں سے بڑے میاں کو دیکھنے لگا۔ ابا جان جلدی چلیے، بازار جا کر یہ زیور بیچنا ہے تاکہ بڑے صاحب کو رشوت کے پیسے دے سکیں۔ لڑکی نے بڑے میاں سے کہا، اب آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دفتر میں آ کر اپنی فائل اور چیک لے جائیے۔ میں نے شرمندہ لہجے میں بڑے میاں سے کہا، مگر بڑے میاں نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور ایک رکشہ روک کر اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ مگر رکشہ چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کیا؟ بڑے میاں نے مجھے نہیں پہچانا تھا؟ کیا انہوں نے صرف ایک مصیبت زدہ سمجھ کر میری مدد کی؟ میں نے سوچا۔ دیگر مدد کرنے والے افراد بھی اپنی اپنی راہ چل دیے تو میں بھی سوچتا ہوا ایک جانب چل دیا۔ اچانک میری نظر ایک فرنیچر کی دکان پر پڑی جہاں بڑی بڑی الماریاں دکان سے باہر سجی ہوئی تھی اور ان الماریوں میں قدادم آئینے لگے تھے۔ میں نے رک کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مگر آئینہ یہ کیا دکھا رہا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ہر ہوش مند انسان اس صورتحال میں اپنے حواس کھو بیٹھے گا جس صورتحال سے اس وقت میں دوچار تھا۔ میں نے بار بار اپنی آنکھیں مسل مسل کر آئینے کو دیکھا، مگر اس الماری کے آئینے میں منظر پہلے جیسا ہی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب میں سمجھا کہ ابا جان میری جان کے دشمن کیوں بن گئے تھے اور سارا شہر مجھ پر سنگباری کیوں کر رہا تھا۔ ابے کیا خود کو فلم کا ہیرو سمجھ رہا ہے جو اتنی دیر سے آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہے؟ راہ چلتے ہوئے ایک نومر لڑکے نے مجھے پتھر مارتے ہوئے کہا۔ پتھر میری پیٹھ پر لگا مگر اس وقت مجھے درد محسوس نہیں ہوا کیونکہ آئینہ جو کچھ دکھا رہا تھا وہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آئینے میں میرا وجود نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ ایک لمبا چوڑا خارش زدہ کتا کھڑا تھا جس کی زبان اس کے منہ سے باہر تھی۔ میرا انسانی وجود کہاں گیا اور میں کتے کے روپ میں کیسے آ گیا؟ میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ کل تک میں اشرف المخلوقات تھا، ایک انسان تھا، اور آج ایک غلیظ کتے کے روپ میں کتے کے روپ میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ میرا انسانی وجود کہاں گیا؟ میں نے اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھا۔ پھر مجھے وہ بھیڑیا نما آدمی یاد آیا جس نے مجھے کتوں والی حرکتیں کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب اس بھیڑیا نما آدمی کی کارستانی ہے۔ مجھے بچپن میں سنی وہ کہانیاں یاد آئیں جس میں بوڑھی جادوگرنی بچوں کو ان کی شرارتوں کی سزا میں مختلف جانوروں کے روپ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مجھے غصہ آنے لگا مگر جلدی غصے کی جگہ بے چارگی نے لے لی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اسی جگہ چلنا چاہیے جہاں وہ بھیڑیا نما آدمی اور کتے ملے تھے، وہیں سے مجھے کچھ سراغ مل سکتا ہے۔ میرا انسانی وجود کہاں گیا؟ میں نے سوچا اور فوراً اس سڑک کی جانب چل دیا، اور کئی گھنٹے چلنے کے بعد میں اس سڑک پر پہنچ گیا جہاں میری ملاقات اس بھیڑیا نما آدمی سے ہوئی تھی۔
अब उस सड़क पर कोई भी नहीं था, मेरी कार भी वहाँ नहीं खड़ी थी। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। जब मुझे कोई नहीं मिला तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहाँ हो तुम सब? किधर मर गए? मैं मुसलसल रो रहा था। मैं काफ़ी देर तक रोता रहा। जब मैं काफ़ी रो चुका तो मैंने देखा, सड़क पर सामने से एक सियाह कुत्ता आ रहा था। वो मेरे करीब आया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, वापस आ गए? हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। कौन हो तुम और मुझ पर क्या जादू किया? मेरा इंसानी वजूद कहाँ है? मैंने तल्ख लहजे में पूछा। इंसानी वजूद? उस सियाह कुत्ते का लहजा बदस्तूर तंजिया था। तुम इंसान थे? हाँ हाँ, मैं इंसान था, मैंने झुंझलाकर जवाब दिया। इंसान तुम्हारी तरह के होते हैं, जो अपने जैसे दीगर इंसानों को रुलाते हैं, उनकी इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं। बकवास बंद करो, मुझे बताओ वो आदमी कहाँ है जिसने मुझ पर यह जादू किया है? मैं धाड़ा। वो जल्लाद था, उसे जो हुक्म मिला उसने पूरा कर दिया। और किसी ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अपने अमाल ने तुम्हें कुत्ता बनाया है। उस सियाह कुत्ते ने मुझे जवाब दिया। मेरे अमाल ने? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ, तुम्हारे सियाह अमाल ने। सोचो, तुम्हारी वजह से कितने लोग रोए हैं, तुमने कितनों को तकलीफ पहुंचाई है, सोचो। उस सियाह कुत्ते की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं एक रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिम हूँ। न जाने कितनों का मैंने दिल दुखाया, कितने इंसानों ने मेरी वजह से आंसू बहाए, कितनों ने मुझे बद्दुआएं दी होंगी, कितनों का हक मेरी वजह से मारा गया। मैं मुसलसल सोचों में डूबा हुआ था। जिसको जो सज़ा मिलती है वो उसके अमाल की वजह से होती है। सियाह कुत्ते ने फिर कहा, तो तुम भी? मैंने हैरत से पूछा। हम सब। झाड़ियों से कई और कुत्ते निकलकर मेरे पास आ गए। उन सब की आंखों में आंसू थे। हम सब अपने बुरे अमालों की सज़ा भुगत रहे हैं और ना जाने कब तक भुगतते रहेंगे। सियाह कुत्ता बोला। वो सफ़ेद कुत्ता किसी ज़माने में एक बड़ी कंपनी का मालिक था, 2 नंबर दवाइयाँ बनाता था। और वो सियाहधारी वाला कुत्ता खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने की सज़ा में कुत्ता बना दिया गया। हम सब किसी ज़माने में इंसान थे, मगर हमारी हरकतें इंसानों वाली नहीं थी। हमें लालच था, पैसों का लालच, ताकत का लालच। नोट देखकर हमारी राल बहने लगती थी। आखिर कुदरत कब तक इंतज़ार करती? एक दिन हम पकड़े गए अपने बुरे अमालों की वजह से। हमें दुनिया ही में कुत्ता बनाकर जलील कर दिया गया। सियाह कुत्ते की आंखों में भी आंसू आ गए। सर, सर, मुझे अपने पीछे आवाज़ आई तो मैंने मुड़कर देखा। एक मरियल सा कुत्ता मेरे करीब खड़ा था। कौन हो तुम? मैंने हैरत से पूछा। सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका चपड़ासी शराफत, उस मरियल कुत्ते ने जवाब दिया। शराफत, तुम भी? सर, आपके गुनाह में मैं भी बराबर का शरीक था। भला ये कैसे हो सकता था कि आपको सज़ा मिले और मुझे ना मिले? वो मरियल कुत्ता बोला। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आसमान की जानिब देख कर रो पड़ा। ए अल्लाह, ए मालिक कायनात, तमाम जहानों के मालिक, तमाम जानदारों के पालनहार, ए अल्लाह, मुआफ़ कर दे। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। इंसान हूँ तो इंसान बनकर रहूँगा। कुत्तों वाली हरकतें नहीं करूँगा, लालच नहीं करूँगा। ए ज़मीन व आसमान के मालिक, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे माफ़ कर दे। मैं आंखें बंद किए खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था। नदामत के आंसू मेरी आंखों से रवां थे। मैं खुदा से माफ़ी तलब करने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मुझे अपनी बीवी फ़िरोज़ा की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने जल्दी से आंखें खोली। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हुआ आपको? आप किस बात की माफ़ी मांग रहे थे? फ़िरोज़ा ने एक बार फिर पूछा। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैंने आंखें फाड़कर अपने कमरे को घूरते हुए पूछा। रात को आप यहीं सोए थे तो सुबह यहीं से उठेंगे ना? फ़िरोज़ा ने जवाब दिया। वो मुसलसल उलझी हुई नज़रों से मुझे घूर रही थी। फ़िरोज़ा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैंने एक बार फिर फ़िरोज़ा से पूछा तो फ़िरोज़ा बेसाख्ता हंस पड़ी। आप क्या भयानक शक्ल वाले बुलडॉग हैं जो आपसे मुझे डर लगेगा? फ़िरोज़ा हंसने लगी। फ़िरोज़ा की बात सुनकर मैंने जल्दी से अपने हाथ पैरों को देखा। फिर मैं बिस्तर से उतरा और तीर की तरह सिंगार महज की जानिब बढ़ा और उसमें लगे कदआदम आईने में अपना जायज़ा लेने लगा। आईने में मेरा अक्स नज़र आ रहा था, मेरा इंसानी पैकर। मैं इंसानी वजूद में था। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए, मगर अब ये तशक्कुर के आंसू थे। या खुदा, तेरा लाख लाख एहसान है। तूने मुझ जैसे गुनाहगार पर रहम किया और मेरी तौबा कबूल करके मुझे सुधरने का मौका फराहम किया। मैं आईने में अपना जायज़ा ले रहा था कि मोहल्ले की मस्जिद से मौज़न की आवाज़ बुलंद हुई। फजर की आज़ान हो रही थी। मेरा दिल खुदा की वहदानियत के सामने सरनिगो हो गया।
بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اول وہ آخر۔ اللہ ہمارا ظاہر و باطن سب جانتا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں، وہ خالق کائنات ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہی ہے سب جانداروں کا پالنہار، وہی ہے جس نے کن فیا کن کہہ کر کائنات بنائی، وہی مالک ہے، طاقت اسی کو زیب دیتی ہے، باقی مخلوق تو عاجز ہے، محتاج ہے، وہ ہے سب کا انداتا۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا فرمایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ میرے پروردگار، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، لاچار بندہ ہوں، کمزور ہوں، خدایا مجھے طاقت دے، مجھے سیدھے اور روشن راستے پر چلنے کی طاقت دے، جو راستہ تیری خوشنودی کی جانب جاتا ہے، مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر میں فوراً واش روم میں گھس گیا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو رہا تھا تو مجھے فیروزہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی نظر آئی، کیونکہ میں گمراہی کے ایسے گڑھے میں گرا ہوا تھا کہ خدا کی حضور کبھی کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے میری آنکھیں برسنے کے لیے بےتاب تھی، مگر میں ضبط کر رہا تھا۔ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، فیروزہ کو اس کا پتہ کیوں چلے؟ بڑے بڑے انکشافات ہوتے ہیں، اور آج یہ مجھ پر منکشف ہوا کہ دنیا کی نظروں سے بچ کر اللہ کے حضور آنسو بہانے کی سب سے اچھی جگہ سجدہ ہے۔ سجدہ خدا کو پسند ہے، جو کہ سب سے اچھا عمل ہے۔ جب خدا اور بندے کے بیچ تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں، میں سجدے میں پڑا خدا کے حضور آنسو بہاتا رہا۔ آج ایک نئی شکیل نے جنم لیا تھا جو خدا کا پسندیدہ بننا چاہتا تھا۔ اے خالق کائنات، مجھے طاقت دینا کہ میں تیری بتائی ہوئی راہ پر چل سکوں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔